بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین متین کے پھیلانے کے لیے کس طرح سختیوں اور تکالیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ حضرت نذیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا، کتنے خوش قسمت ہیں وہ یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہ دیکھ لیتے، اور جن مجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے۔ حضرت نذیر کہتے ہیں کہ کسی کے اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقداد غضبناک ہو گئے۔ مجھے اس پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات ہی کہی تھی، پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہو گئے؟ تو حضرت مقداد نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریک نہیں ہونے دیا، تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ اگر تم اس مجلس میں شریک ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا۔ کیا تم اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تم اسے سچا مانتے ہو۔ کفر و ایمان کی آزمائش دوسروں پر آئی اور تم اس آزمائش سے بچ گئے۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانہ میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتنے زوروں پر نہ تھی۔ ایک طویل عرصہ سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور جاہلیت کا ایسا دور تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہترین سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرقان فیصلہ کی کتاب یعنی قرآن لے کر آئے کہ جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور مسلمان والد اور اس کے کافر بیٹے کے درمیان جدائی کر دی۔ چنانچہ مسلمان آدمی یہ دیکھتا کہ اس کا والد یا بیٹا بھائی کافر ہے اور خود مسلمان ہے، اور اس کے دل کے فقل کو کھول کر اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے، اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا یہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اس خیال سے اسے نہ چین آتا تھا نہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا۔ ترجمہ: اے رب، دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا، ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندھوں پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا۔ آگے انہوں نے اس موقع پر خوب کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی سختی برداشت کرنے والی حدیث ذکر کی۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا، کیا تم یہ کام کر لیتے؟ ارے میں نے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی، اور آگے حدیث ذکر کی۔
حاکم اور بہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے اس کی تمنا نہ کرو، آگے مزید حدیث بھی ہے جیسے کہ خوف برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کو برداشت کرنا۔ السلام علیکم۔